السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ۔ ہیڈنگ کے بعد جو پہلا لفظ ہے یا جملہ ہے وہ ہے انا جیت۔ انا جیت، میں آیا یا میں آئی، یا میں آیا ہوں یا میں آئی ہوں، یا میں آیا تھا یا میں آئی تھی، یا میں آ گیا ہوں یا میں آ گئی ہوں۔ تو یہ جو انا ہے یہ مذکر مؤنث دونوں متکلم جب ہوتے ہیں، خود بات کرتے ہیں، تو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں آیا تھا، میں آیا ہوں، میں آ گیا ہوں، میں آیا یا میں آئی، میں آ گئی ہوں، میں آئی ہوں۔ تو مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے انا جیت۔ یہ دونوں بولیں گے انا جیت، انا کلت، انا شربت، انا سرت، انا صلیت وغیرہ وغیرہ۔ تو آخر میں جو تا ہے نا، تا، جیت، کلت، شربت، سرت، صلیت وغیرہ، یہ سارے الفاظ استعمال ہوں گے انا کے بعد، اور معنی جو ہے اسی طرح دیں گے کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی تھی، یا میں نماز پڑھ چکا ہوں، میں نے نماز پڑھی، میں نماز پڑھتی ہوں، میں نے نماز پڑھ لی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، میں گیا تھا، میں گیا ہوں، میں گئی ہوں۔ اس طرح کے الفاظوں کے لیے یہ جملہ استعمال ہوگا اس طریقے سے۔ تو اس طرح کا جملہ استعمال ہوگا۔ انا آئے گا، پھر اس کے بعد فعل آئے گا۔ فعل کا مطلب ورب ہے، اور ورب کے آخر میں تا آئے گی، اور وہ تا جو ہے بول چال میں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو انا جب لائیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام میں نے کیا، میں نے کھانا کھایا، میں نے نماز پڑھی، میں گیا تھا، میں گئی تھی، میں آئی ہوں، میں آیا ہوں۔ تو اس لیے انا لگانا پڑتا ہے، ورنہ اگر آپ ڈائریکٹ بھی کسی کو کہتے ہیں نا، وہ آپ کو بولیں کہ بھئی آپ کہاں ہو، تو آپ بولیں گے یہ کہ میں آیا ہوں۔ تو انا اگر وہاں پہ نہ بھی کہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ کون آیا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ہو، تو آپ کہتے ہیں انا یت، یا یت بھی بولیں، انا نہ بھی بولیں تو چل جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ ہی آئے ہیں۔ تو انا یت، انا یت۔ اب میں نے جو ہے یت بھی لکھا ہے اور اس کے ساتھ انت لکھا ہے شروع میں، تو انا کے بعد انت یت۔ اب یہ دونوں انا اور انت میں دونوں ایک ساتھ بھی لکھ سکتا تھا، کیونکہ یہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی جیسا ہے۔ انا میں بھی یہ ہی آ رہا ہے اور انت میں بھی یہ ہی آ رہا ہے، لیکن انا میں مذکر اور مؤنث دونوں متکلم ہیں اور دونوں بول سکتے ہیں، سیم لفظ بول سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بولتے ہیں انت یت، انت جو ہے مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوگا کہ آپ آئی ہو، آپ آئی، آپ آئی تھی، اور انا جو ہے مؤنث و مذکر دونوں متکلم کے صیغے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، انا یت۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے انت، آپ، مذکر سے بات ہو رہی ہے، مخاطب ہے انت، تم آئے تھے، تم آئے ہو، یعنی اکیلے ایک آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں، مذکر سے، یا تو آیا ہے، تو آیا تھا، تو آیا، تو آ گیا، یا تم آئے تھے، تم آ گئے ہو، تم آئے ہو۔ تو انا اور انت میں یہ فرق ہے، لیکن یت جو ہے دونوں میں سیم ہی آئے گا، انت یت، انت یت، انتی یتی، تم آئی ہو، تم آئی تھی، تم آئی، تم آ گئی، یعنی ایک ہی مؤنث مخاطب سے بات ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک ہے، مفرد ہے، اکیلی ہے، عورت ہے، آپ اس سے مخاطب ہیں، بات کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے تم اس لیے لکھا ہے کہ اگر میں آپ لکھتا تو جمع کا صیغہ ہوتا، لیکن مفرد لانے کے لیے میں نے صرف تم لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم آپ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی مفرد، ایک ہی عورت کو اکیلی ہو، ہمارے سامنے مخاطب ہے، ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ہم ان کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ آئی ہو، ٹھیک ہے، اردو میں بولتے ہیں نا جیسے، لیکن عربی میں وہ ہوگا انتی، انتی یتی، انتی کلتی، انتی شربتی، انتی سرتی، انتی صلیتی۔ تو دیکھیں یہی صیغہ ہے، اسی صیغے کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ انتی کے لیے یتی، صلیتی، کلتی، شربتی، سرتی وغیرہ وغیرہ، تو یہ لفظ ہوگا اس طرح، انتی یتی، انتی یتی، نحن ینا، نحن ینا،
ہم آئے، ہم آئیں، ہم آئی ہیں، ہم آئے ہیں، ہم آ گئے تھے، ہم آ گئی تھیں۔ نحن یہ نا متکلم کا صیغہ ہے لیکن جمع ہے، ہم سب، چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں۔ اردو میں بھی یہی ہے، ہم آئے تھے، ہم آئے ہیں، ہم آ گئے ہیں، ہم آ گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو نحن یہ نا، نحن صلینا، نحن کلنا، نحن شربنا، نحن سرنا۔ تو نحن کے بعد یہ جو جملہ ہے فعل ماضی کا یہ استعمال ہوگا، یہ نا، صلینا، کھلنا، شربنا، یلسنا، سولفنا، وغیرہ وغیرہ۔ نحن یہ نا، نحن یہ نا۔ انتو یہ تو، انتو یہ تو۔ آپ سب آئے ہو یا آپ سب آئی ہیں، آپ سب آئے، آپ سب آئیں، آپ سب آئے ہو، آپ سب آئی ہو، آپ سب آئے تھے، آپ سب آئی تھیں۔ تو ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جمع کا صیغہ ہے مخاطب کے لیے، چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، چاہے سب مل کر ہوں، آفس میں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انتو یہ تو، انتو کلتو، انتو شربتو، انتو صلیتو، انتو سرتو۔ تو یہی ہوگا صیغہ، یعنی صیغہ کا مطلب یہی طریقہ ہوگا بولنے کا۔ انتو کے بعد جو ورب ہوگا وہ بھی اسی صیغے میں آئے گا، اسی طریقے سے ہم بولیں گے۔ انتو صلیتو، انت صلیت، انتی صلیتی، نحن صلینا، انا صلیت، انتو صلیتو، انتو کلتو، انتو شربتو، انتو سرتو۔ تو یہاں انتو یہ تو، انتو یہ تو۔ اگر ہم فصحی میں بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں انتم جئتم، انتم جئتم۔ اگر ہم ڈائریکٹ یہی بولیں گے کہ جئتم تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ آئے ہو، جئتم۔ لیکن انتم جئتم ہمارا صیغہ ہے، ہمارا وہ جو انداز ہے آج کا وہ یہی ہے کہ انتو یہ تو یہ بول چال میں فصحی سے ہی الفاظ لیے جاتے ہیں۔ تو انتم جئتم سے لیا گیا ہے یہ، انتو یہ تو، انتو یہ تو۔ تو آج کے اس سبق میں یہ الفاظ کافی تھے۔ مزید بھی اگر کچھ آپ کے پاس الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹ کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔